آج ہم قلندر بابا اولیاء کے چند بہت ہی گہرے روحانی افکار کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ جی ہمارے سامنے ان کی کچھ تحریریں ہیں، جیسے ارادہ، تشکیل و تاثیر، پھر تصوف، خوف خدا یا محبت الہی، اور لوح و قلم۔ جی بالکل، یہ بہت اہم تحریریں ہیں۔ تو مقصد یہ ہے کہ ان کی روشنی میں دیکھیں کہ ارادہ کیسے بنتا ہے، کیسے اثر کرتا ہے، اور تصوف میں اللہ سے تعلق کی بنیاد خوف ہے یا محبت، اور علم حاصل کرنے کا یہ جو باطنی سفر ہے یہ کیسا ہوتا ہے۔ جی تو بات شروع کرتے ہیں ایک بہت آپ کہیے حیران کن نکتے سے۔ قلندر بابا اولیاء کے مطابق ارادہ صرف ایک خیال نہیں، اس کی باقاعدہ ایک شکل ہوتی ہے۔ یہ کیا بات ہوئی؟ جی یہ نقطہ ان کی تحریر ارادہ، تشکیل و تاثیر میں بہت واضح ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ارادہ محض کوئی ہوا میں سوچا گیا خیال نہیں ہے، اس کی ایک متعین شکل و صورت ہوتی ہے۔ شکل و صورت یعنی کوئی تصویر؟ ہاں بالکل، جس چیز کا ارادہ کیا جا رہا ہے اس کی ایک مکمل تصویر، ایک خاکہ ذہن میں ہونا چاہیے۔ اس کے بغیر وہ کہتے ہیں وہ ارادہ ہی نہیں ہے۔ اچھا، اور دلچسپ بات یہ بھی ہے کیا؟ کہ اس ارادے کو پورا کرنے کے لیے جو وسائل، جو ذرائع چاہیے، وہ بھی اسی کے ساتھ گویا منسلک ہوتے ہیں۔ اچھا، یعنی ارادہ آتے ہی وسائل بھی آ جاتے ہیں؟ جی، جیسے ہی نیت پختہ ہوتی ہے، ارادہ مضبوط ہوتا ہے، یہ وسائل خود بخود آپ کہہ لیں متحرک ہو جاتے ہیں۔ ایک طرح کا خودکار نظام ہے۔ واہ، یہ تو بہت ہی انقلابی سی بات لگتی ہے۔ اچھا، اور اگر ارادہ بدل جائے بیچ میں؟ تو جو پہلے ارادے کے ساتھ وسائل جڑے تھے وہ تحریک رک جاتی ہے، اور جو نیا ارادہ کیا گیا ہے اس کے مطابق نئے وسائل کام کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ ایک مسلسل لچکدار قسم کا عمل ہے جو ہماری نیت کے تابع رہتا ہے۔ یعنی نیت اور ارادے کی طاقت بہت زیادہ ہے۔ بہت زیادہ۔ تو جب ارادہ اتنا طاقتور ہے اور وسائل بھی ساتھ ہیں، تو پھر سوال یہ ہے کہ اس ارادے کا رخ کیا ہو؟ یہ ہمیں دوسرے اہم نقطے کی طرف لاتا ہے، اللہ سے تعلق کی بنیاد، خوف یا محبت۔ تصوف، خوف خدا یا محبت الہی میں اس پر کیا کہا گیا ہے؟ جی، اس تحریر میں بہت خوبصورتی سے یہ واضح کیا گیا ہے کہ ایک صوفی یعنی راہ سلوک کا مسافر، اس کے لیے یہ دیکھنا کہ میرے عمل سے جنت ملے گی یا دوزخ سے نجات، یہ اصل میں راستے سے بھٹکنا ہے۔ اچھا، تو پھر بنیاد کیا ہے؟ بنیاد یہ ہے کہ سالک برائی سے اس لیے بچتا ہے کہ وہ اللہ کو ناپسند ہے، بس، اور اچھائی اس لیے کرتا ہے کہ اللہ اس سے خوش ہوتا ہے۔ مقصد اللہ کی پسند اور ناپسند ہے۔ تو پھر اللہ کے خوف کا کیا مقام ہے؟ عام طور پر تو گناہوں سے بچنے کے لیے خوف کا عنصر اہم سمجھا جاتا ہے۔ دیکھیں، یہاں خوف سے مراد وہ دہشت نہیں ہے جو آپ کہہ لیں دل میں دوری پیدا کرے۔ قلندر بابا اولیاء رحمت اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ کا خوف اگر اس معنی میں لیا جائے تو وہ دل میں فاصلہ لاتا ہے۔ فاصلہ؟ جی، جبکہ اللہ کی محبت قربت پیدا کرتی ہے، اور اللہ کی ذات تو وہ فرماتے سراپا محبت ہے، تو محبت میں خوف کی گنجائش نہیں رہتی۔ مطلب اللہ سے ڈرنے کا مطلب ہوا اس سے دور ہونا، اور محبت کرنے کا مطلب اس کے قریب ہونا۔ تو اصل زور محبت پر ہے۔ جی، تعلق کی اصل بنیاد، اصل قوت محبت ہی ہے۔ بہت خوب، یہ نقطہ بہت واضح ہو گیا۔ اچھا، اب تیسرے موضوع کی طرف آتے ہیں جو علم کے حصول سے متعلق ہے۔ قلندر بابا اولیاء رحمت اللہ علیہ کی تحریر لوح و قلم میں ایک بہت ہی منفرد باطنی عمل بیان ہوا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ جب ہم اللہ کا کوئی اسم پڑھتے ہیں تو ایک تجلی حرکت میں آتی ہے۔ یہ تجلی کیا چیز ہے اور اس کا علم سے کیا تعلق بنتا ہے؟ جی، تجلی کو آپ سمجھیں کہ یہ ایک خاص قسم کی نورانی کیفیت ہے، یا اس اسم الہی کی جو صفت ہے اس کی توانائی کا ظہور ہے۔ اچھا، قلندر بابا اولیاء کے مطابق یہ تجلی جب اپنی مخصوص صفت کے ساتھ حرکت کرتی ہے تو اسی حرکت کو علم کہا جاتا ہے۔ یہ اصل میں اللہ کے علم کا ایک عکس ہے جو ہم تک پہنچتا ہے۔ یعنی علم ایک حرکت ہے؟ جی، ایک باطنی حرکت، اور یہ سارا عمل، یہ حرکت روح کے کچھ خاص مراکز میں ہوتی ہے جنہیں لطائف کہتے ہیں۔ سمجھے، یہ روح کے حساس مقامات یا صلاحیتیں ہیں۔ لطائف، یہ کون کون سے ہیں
اور یہ علم کا عمل ان میں کیسے ہوتا ہے؟ لوح و قلم میں اس کی کیا تفصیل ہے؟ اس تحریر میں بنیادی طور پر 3 لطائف کا ذکر ہے جو اس علم کے عمل میں مرکزی کردار ادا کرتے ہیں: لطیفہ اخفیہ، لطیفہ قلبی اور لطیفہ نفسی۔ اخفیہ، قلبی، نفسی، ٹھیک۔ تو یہ جو علم یا حرکت ہے، یہ 3 مراحل یا اجزاء میں مکمل ہوتی ہے۔ پہلا جز یا مرحلہ، وہ تجلی یا نورانی کیفیت لطیفہ اخفیہ میں جو سب سے پوشیدہ مرکز ہے وہاں اترتی ہے۔ دوسرا جز، اس تجلی کی جو صفت ہے وہ لطیفہ قلبی یعنی دل کے روحانی مرکز میں ایک شکل اختیار کرتی ہے۔ یہی شکل ہماری نگاہ بنتی ہے اور اسی سے پھر ہماری گفتار، سماعت، شمع یعنی سونگنے کی حس وغیرہ جنم لیتی ہیں۔ اچھا، یعنی حسیں یہاں بنتی ہیں؟ جی، ان کی بنیاد یہاں پڑتی ہے۔ اور پھر تیسرا جز، یہ شکل رنگوں کے نقوش میں ڈھل کر لطیفہ نفسی یعنی نفس یا ذات کے مرکز کو متوجہ کرتی ہے۔ پھر لطیفہ قلبی اور لطیفہ نفسی کے درمیان جو ایک کشش پیدا ہوتی ہے، اصل میں وہی ہمارا عمل بن جاتا ہے، یا اس عمل کا نتیجہ ہوتا ہے۔ یہ تو علم حاصل ہونے کا ایک بہت ہی گہرا اور مربوط اندرونی نظام لگتا ہے، کافی پیچیدہ بھی۔ جی ہاں، بالکل۔ اور اسی طرح روح بھی آپ دیکھیں تو بیک وقت 3 کام کر رہی ہوتی ہے۔ ایک ہے جاننا، جو لطیفہ اخفیہ سے جڑا ہے۔ دوسرا ہے محسوس کرنا، جو لطیفہ سری سے تعلق رکھتا ہے۔ اور تیسرا ہے خواہش کرنا اور پھر عمل کرنا، جو لطیفہ قلبی اور نفسی سے منسلک ہے۔ اچھا، یہ ہر حرکت وہ کہتے ہیں ثابتہ سے شروع ہو کر جاریہ پر ختم ہوتی ہے، اور یہ سب کچھ ان متعلقہ لطائف میں ریکارڈ ہوتا جاتا ہے، لمحہ بلمحہ۔ زندگی اسی مسلسل حرکت اور ریکارڈنگ کا نام ہے۔ تو آج کی اس گفتگو سے جو اہم باتیں سامنے آئیں ان کا خلاصہ کریں تو پہلی بات کہ قلندر بابا اولیاء کے مطابق ارادہ صرف خیال نہیں، اس کی ایک ٹھوس شکل ہے اور اس کے وسائل بھی ساتھ ہیں۔ جی۔ دوسری بات، تصوف میں اللہ سے تعلق کی بنیاد خوف نہیں بلکہ محبت ہونی چاہیے، کیونکہ محبت ہی قربت لاتی ہے۔ بالکل۔ اور تیسری بات، علم کا حصول محض کوئی ذہنی مشق نہیں بلکہ ایک گہرا روحانی عمل ہے جس میں ہمارے باطنی مراکز یعنی لطائف اللہ کی تجلیات کو وصول کرتے ہیں اور انہیں عمل میں ڈھالتے ہیں۔ بالکل درست۔ اور یہاں ایک نقطہ شاید غور و فکر کے لیے یہ ابھرتا ہے کہ اگر ہمیں اپنے ارادوں کی اس طاقت کا، لطائف کے اس پیچیدہ مگر خوبصورت عمل کا اور اللہ کی محبت پر مبنی تعلق کے اس گہرے ربط کا شعور، مطلب آگاہی، اگر یہ بڑھ جائے جی، تو یہ چیز ہماری روزمرہ کی زندگی، ہمارے اعمال اور دنیا کو دیکھنے کے ہمارے انداز پر کتنا گہرا اثر ڈال سکتی ہے۔ یہ ایک سوچنے کی بات ہے۔